ویلکم بیک ناظرین. آغا صاحب سے پوچھ رہا ہوں, میں یہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں, سینیٹر بھی ہیں, سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں, میں ساتھ ساتھ آئینی اور قانونی سوال ان سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وکیل بھی ہیں پیشے سے, اور ہمیں رہنمائی ملے گی, اور میں سمجھتا ہوں یہ پراپر گائیڈ کریں گے, عوام کے جو سوالات ہیں بتائیں گے اس کے جوابات میں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جی, آپ محاذرہ ہی دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان آگے جو موجودہ حالات ہیں وہ تو اب محاذرہ ہی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا, پچھلے 3 جو پیشیاں کہنی چاہیے جو عدالت کے میں پیش ہوا یہ کیس, اس کے اندر جو ورڈکٹ آئے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف ایک برداشت والی بات نظر آ رہی ہے, اور کوئی فارمولہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ نکل آئے. آج بھی اٹارنی جنرل کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ عدالت خط لکھ دے, تو کوئی درمیانی راستہ مجھے لگتا ہے کہ نظر آ رہا ہے. جی, یہ اٹارنی جنرل کو کہا جائے گا خط لکھنے کے لیے جیسے پہلے اٹارنی جنرل نے کیا تھا؟ یہ تو کورٹ نے کرنا ہے, کیونکہ معاملہ عدالت کے اندر ہے, تو میں ورڈکٹ تو دے نہیں سکتا. لیکن بہرحال میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے لیے بہتر یہ ہوگا کوئی اس کا حل نکل آئے, مطلب کچھ درمیانی راستہ نکل آئے جس سے عدالت بھی جو ہے وہ اپنا عمل درآمد کروا لے اور حکومت کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو. اس طرح کی آپ بات کریں. اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو اس وقت کورٹ کے سامنے ہے کہ عدالتی حکم کو مانا کیوں نہیں جا رہا. صحیح بات, کنٹیمپٹ بھی یہی ہے, اور لوگوں کا خیال بھی یہی ہے. ایک وزیر اعظم صاحب گھر بھی اس لیے گئے کہ جی انہوں نے حکم نہیں مانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک جرم میں اپنے گھر جا چکے ہیں, تو اب راستہ تو نکلنا چاہیے نا. بالکل, تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. جی, آگے انتخابات ہیں, انتخابات جو ہیں ان کا ان کے لیے راہ ہموار کرنا بھی ہم سب لوگوں کی بالکل ذمہ داری. درست بات. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات کی بات آپ نے خود ہی کر دی, آپ انتخابات وقت پہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یقینی طور پہ جو ایک ٹینیور ہے وہ پورا ہو جانا ہے فروری مارچ کے اندر. جی, تو اس کے بعد الیکشن تو ہونے ہیں. جی, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا بڑا آرام سے ہو جائے گا, اور یہ ٹائم کے مطابق تو نومبر میں آ جانی چاہیے جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. نہیں, اس میں 2 رائے ہیں. جی, ایک تو رائے یہ ہے کہ 60 ڈیز کے لیے جو انٹرم گورنمنٹ بنے, اگر یہ فارمولے کے مطابق بناتے ہیں تو 60 دن کے لیے بنے گی انٹرم, اور اگر یہ اس فارمولے پہ جو طے شدہ ہے اور جو 20ویں ترمیم کے اندر انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے, اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی, جی, اگر اس کے مطابق یہ نہیں چلتے اور پھر فائنلی چیف الیکشن کمیشن بنائے گا انٹرم گورنمنٹ, تو وہ غالباً 120 دنوں کی بنے گی. جی, تو وہ نومبر جو ہے وہ تو متعین نہیں ہے. یہ ٹینیور تو پورا ہوگا مارچ میں جا کے میرے خیال میں. جی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی نومبر میں الیکشن اگر کروانے ہیں مارچ میں تو نومبر میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے. مارچ میں الیکشن کروانا کوئی وضع شدہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ تو اگر قبل وقت انٹرم گورنمنٹ بنا دیتے ہیں تو پھر چاہے وہ نومبر میں الیکشن کروا لیں, آج بنا دیں گے نومبر میں بنا. اچھا, آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, پیپلز پارٹی اگر فیصلہ کر چکی ہے یا اس کے الائی فیصلہ کر چکے ہیں کہ خط نہیں لکھنا, تو ان کے لیے تو آسان راستہ ہے جو انہوں نے پوائنٹس دیے تھے عدالت نے, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ الیکشن کروا لیں قبل از وقت. نہیں, میرے خیال درمیانی راستہ دیکھیں, میری رائے اس میں بالکل مختلف ہے, کیونکہ آئین میں وضع شدہ
کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ عدالت کہے کہ الیکشن کروا دیں. اچھا ٹھیک ہے. الیکشن کروانا جو ہے وہ جو آئین کے اندر وضع شدہ طریقہ کار ہے اس کے تحت ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ تو پھر فوج آ کے کہے کہ جناب الیکشن کروا دیں. جی جس طرح پہلے ہوتا رہا. یہ تو نہیں ہے. کوئی ادارہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اپنی مرضی نہیں مسلط نہیں کر سکتا. آئین نے بتانا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے اور وہ سب کچھ آئین کے اندر موجود ہے. جی آغا صاحب آپ کا سفر جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے ہے. آپ نے سیاست جہاں سے شروع کی, آپ لوگوں کی جو گراس روٹ لیول پہ مشکلات کو بھی جانتے ہیں, ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا مسائل ہے. گلی محلے کی سیاست آپ نے کی ہے. چودھری شجاعت صاحب جو ہیں انہوں نے بارہا جو ہے بلوچستان کے مسائل پہ مشاہد حسین صاحب کے ساتھ مل کے وہ سارا پس منظر ہے اس کا. اب تو آپ پہلے تو آپ فل فلیج گورنمنٹ میں تھے, اب آپ الائز ہیں, تو اس وقت بھی آپ کے اختیارات تھے, آج بھی آپ کے پاس نائب وزیر اعظم کی جو ہے وہ سیٹ ہے. کیا کر رہے ہیں آپ بلوچستان کے لیے؟ لیکن بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور حکومت اس معاملے میں کافی کوشاں ہے اور کافی تردد کر رہی ہے. اور ہم جہاں تک ہمارا بلوچستان کے ساتھ واسطہ ہے, ہم آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پہ, اور ہمارے 20 کے قریب ممبرز ہیں, سینیٹرز بھی ہیں بلوچستان سے. تو ہم اس معاملے میں حکومت سے گاہے بگاہے مشاورت بھی کرتے رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے حکومت چونکہ پیپلز پارٹی کی ہے وہاں پہ, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا ایکٹ کریں یا ایسی بات کریں جس میں وہ یہ محسوس کرے کہ ہمارے اختیارات میں مداخلت کر رہے ہیں. لیکن مشاورت جو ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں, اپنے مشورے بھی دیتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہاں مسائل نہ بڑھے. لیکن اصل میں بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ قومی سلامتی کے مسائل ہیں جی. اور وہاں پہ جو اب اطلاعات ہیں وہ تو بڑی واضح اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ بھارت افغانستان بہت بالکل صحیح. اور صرف افغانستان کے اندر جو ہیں وہ کوئی 37 ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں جو اطلاعات ہیں, جہاں سے شرط پسند جو ہے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں, فنانس ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ موجودہ صورتحال کے اندر وہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے. مطلب بہت ایک گہرا, یہ درست کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے متعلق بہرحال بڑی سنجیدگی اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ بچار کی ضرورت بھی ہے اور چل بھی رہی ہے, اور انشاءاللہ حالات وہاں پہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا کامل علی آغا صاحب, پرویز مشرف کے ساتھ تھے آپ, اس وقت آپ کو قاتل لیگ کہا گیا, اس وقت بھی آپ بلوچستان کے معاملے میں عمل درآمد نہیں کروا سکے جو آپ کی تجویز تھی اس کے اوپر. وہ مشاہد حسین بھی کہہ چکے ہیں 2-4 جگہ پہ کہ اگر ہماری باتوں پہ عمل کر لیا جاتا, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. آج بھی آپ اپنی تجاویز دے رہے ہیں اور کل آپ پھر کہیں گے کہ جی ہماری تجاویز پہ عمل نہیں ہوا, لیکن پھر بھی آپ الائی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیں جی, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت ہیں وہ ان کو اگر بغور دیکھا جائے تو یہ حالات ایسے ہیں کہ سسٹم کو چلانا تو ہے جی, کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں, کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. نقصانات میں سب سے بڑا ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نظریاتی طور پہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس چیز کو
ایکسیپٹ نہیں کر پائے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں. یعنی پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے. ہمارے لوگ جو ہیں ان کے مزاج اور ان کی تربیت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے کرنا بھی ہماری جماعت کا ایک شاخسانہ رہا ہے. ہم نے ہماری قیادت نے ہمیشہ رواداری اور محبت والے جذبات والی سیاست کی ہے. ہم نے دشمنی والی سیاست نہیں کی ہے. ہم نے ایک تو جو ملک اور قوم کو یہ الائنس کر کے فائدہ ہم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر ایک نیا رویہ جو ہے ہم نے اپنایا کہ نئی دشمنی نہیں، مل کے چلیں، سسٹم کو چلائیں. ہمیشہ پھر سیاستدانوں پہ الزام لگتے ہیں کہ یہ ان کے اندر شعور نہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، اس لیے سسٹم نہیں چل سکتا. لیکن آغا صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نواز شریف یہ بات کرے، شہباز شریف یہ بات کرے کہ ہم سسٹم چلانے کے لیے برداشت کر رہے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں جی ہم حقیقی اپوزیشن ہے جب آپ حکومت میں نہیں تھے، اور اگر آج آپ بات کریں اختیارات میں شامل ہو گئے تو آپ کی بات درست ہے. یہ کیا نواز شریف میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے تو ایک معاہدہ کیا باقاعدہ اور پیپل پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا، لکھ پڑھ کے کیا. اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور کچھ عرصہ. اچھا آپ یہاں کیا سمجھتے ہیں، یہاں ذرا بتائیے گا کہ معاہدہ پیپلز پارٹی نے توڑا یا معاہدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے توڑا؟ یہ تو بڑا واضح بات ہے. دیکھیں پہلے وہ حکومت میں شامل ہوئے، مرکز کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبے میں شراکت داری کی، وفاق میں شراکت داری کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے وفاق سے وزارتوں کو چھوڑا اور اس کے بعد پنجاب میں سے پیپلز پارٹی کے وزراء کو نکالا. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ نون لیگ نے اپنے ایک ایجنڈے پہ حکومت لینے کے لیے، پنجاب کی حکومت لینے کے لیے ایک معاہدے کو استعمال کیا اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا. لیکن ایسا نہیں آپ سمجھتے کہ جی سب سے پہلے جو ججز بحال نہ کر کے معاہدہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ توڑا؟ نہیں دیکھیں، ججز کی بحالی کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعلق تھا میثاق جمہوریت کے ساتھ. اگر ججز کی بحالی کی بات آپ پیپلز پارٹی کے کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف سے انہوں نے حلف لیا نون لیگ والوں نے، تو یہ بات ان کے درمیان طے ہوئی تھی کہ ہم حلف لینے کے بعد ججز جو ہے وہ بحال کریں گے. وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیے. وزیر اعظم جو گیلانی تھے وہ کہتے ہیں میں نے اعلان کیا، نام ہونے پہ باہر گئے، میں نے ججز کو پہلی تقریب، وہ تو یہ کہتے ہیں نا انہوں نے قید میں سے آزاد کیا. ان کا کلیم تو بالکل مختلف ہے. اس کے متعلق تو یہ سارا موقف پیپلز پارٹی والے بیان کر سکتے ہیں. کبھی آغا صاحب کبھی جیسے آپ نے بات کی، بڑی مزیدار بات آپ نے کی کہ ہمارے جو کچھ ساتھی ہیں ان کی سیاست کا انداز نظریاتی کچھ اور ہے، پیپلز پارٹی والوں کا کچھ اور ہے. کبھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا جب آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے جو اعمال ہیں ان کو جب ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا. دیکھیں میں قطعی طور پہ میں نے کبھی یہ ذمہ داری، کیونکہ میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ جتنے میں سمجھتا ہوں آپ کا جنم ہی مسلم لیگ میں ہوا. جی دیکھیں میں نے کبھی یہ ذمہ داری نہیں لی کہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈیفینڈ کروں. میں تو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اپنی قیادت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، اپنی پارٹی پالیسی. لیکن اس وقت آپ نائب وزیر اعظم ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے، وہ تو میری قیادت کو ایک منصب ملا ہے جی، تو اس کو نبھانے کی کوشش ہو رہی ہے. منصب کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، عوام آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی پالیسیز کو نہ میں نے کبھی ڈیفینڈ کیا ہے، نہ میں نے یہ ذمہ داری لی ہے. میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور پارٹی جس حد تک حکومت میں ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے. جی ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین. بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہ میں کبھی ڈیفینڈ کرتا ہوں، نہ میری ذمہ داری ہے. میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہوں ایز اے سیکرٹری اطلاعات. بریک لیتا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا.